ناظرین السلام علیکم۔ دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ پیش خدمت ہے سرخیاں۔ حیدرآباد میں جماعت اسلامی ہند کے ارکان کا کل ہند اجتماع۔ عدل و قسط اجتماع کا مرکزی موضوع، وادی ہدا میں تیاریاں مکمل۔ جماعت اسلامی ہند کے قائدین کی پریس کانفرنس۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 78 جاں بحق، حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں 6 اسرائیلی سپاہی ہلاک۔ امانت اللہ خان کا جیل سے باہر آنے کا راستہ ہوا صاف، عدالت نے عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی کی رہائی کا دیا حکم۔ ایلان مسک پر جانبداری کا الزام، برطانوی اخبار نے ایکس کو زہریلا بتاتے ہوئے پوسٹ کرنا کیا بند۔ زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور ہم اپنے فرض کو نبھاتے ہیں ذمہ داری سے۔ مسلم جنرل ہاسپٹل اب آپ کے تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی چھت تلے۔ ہمارے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اور اعلیٰ تربیت یافتہ اسٹاف ورلڈ کلاس ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات بھی موجود۔ کارڈیولوجی، ڈائبٹولوجی، ڈرمٹولوجی، گائنیکولوجی، پلمونالوجی، یورولوجی، نیورولوجی، آرتھوپیڈکس، فزیوتھراپی، پیڈیاٹرکس، جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجری، ENT جیسی اور بھی سروسز بھی موجود ہیں۔ ہر طرح کے اسکینز اور ٹیسٹ کے لیے ایڈوانس لیبارٹریز بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترجیح۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اب خبروں کی تفصیل۔ جماعت اسلامی ہند کی جانب سے 15 تا 17 نومبر 2024 شہر حیدرآباد میں کل ہند اجتماعی ارکان کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ سہ روزہ اجتماع وادی ہدا گراؤنڈ پہاڑی شریف میں ہوگا۔ اجتماع میں تقریباً 15,000 اراکین جماعت اور 1,000 سے زائد افراد خانہ کی شرکت متوقع ہے۔ معیاری نظم و نسق اور بہتر سہولتوں کی فراہمی کے لیے 1500 سے زیادہ رضاکاران پر مشتمل ٹیم مسلسل خدمات پر مامور رہے گی۔ ناظم اجتماع جناب عبدالجبار صدیقی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی ہند وطن عزیز میں گزشتہ 75 سال سے زائد عرصے سے الہی ہدایات کی روشنی میں ملک و ملت کی تعمیر و ترقی اور عدل و قسط کے قیام کی جد و جہد کر رہی ہے۔ جماعت اپنی تاسیس کے بعد ہی سے وابستگان جماعت اور عوام الناس کی تربیت و ذہن سازی کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف سطحوں کے اجتماعات منعقد کرتی رہی ہے۔ جماعت کا آخری کل ہند اجتماعی ارکان 2015 میں مرحوم مولانا سید جلال الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں حیدرآباد میں منعقد ہوا تھا۔ امسال منعقد ہونے والا اجتماع امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی کے زیر سرپرستی ہوگا۔ اجتماع کے پروگرام کنوینر اور جماعت کے نائب امیر جناب ایس امین الحسن صاحب نے کہا کہ اس اجتماع کا مرکزی موضوع عدل و قسط ہے۔ اجتماع میں مختلف علمی، فکری، نظریاتی، نیز اخلاقی، روحانی، تعلیمی، سماجی اور سیاسی موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ ملک و ملت کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں عدل و قسط کے قیام کی جد و جہد کے مطلوبہ لائحہ عمل پر وابستگان جماعت کی رہنمائی کی جائے گی۔ ہمیں قوی امید ہے کہ اس اجتماع سے وابستگان میں تحریکی مقاصد سے وابستگی، حمیت، نیز قیام عدل کے لیے محنت، جذبہ ایثار، باہمی محبت و احترام، فکری ہم آہنگی اور تحریکی شعور میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ اجتماع میں ادراک تحریک شوکیس کے عنوان سے ایک منفرد نمائش کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ نمائش وطن عزیز میں دعوت دین، اسلامی معاشرے کی تعمیر اور عدل و قسط کے قیام کی عظیم الشان جد و جہد سے متعلق منتخب کاموں پر مشتمل ہوگی۔ جماعت اور جماعت سے وابستہ اداروں کے ذریعے چلائے جا رہے مختلف النوع کامیاب پروجیکٹس کی اس نمائش کے ذریعے نہ صرف یہ کہ شرکاء اجتماع کو ہمت و حوصلہ ملے گا، بلکہ اقامت دین کی جد و جہد کی کئی نئی راہیں کھل کر سامنے آئیں گی۔ اس موقع پر جماعت کے رضاکار اور نمائندے نمائش میں آنے والوں سے گفتگو و رہنمائی کے لیے موجود رہیں گے۔ بنیادی طور پر یہ اجتماع جماعت کے اراکین کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں غیر اراکین اور عام لوگوں کے لیے بھی بہت کچھ موجود ہے۔ جماعت کے نائب امیر پروفیسر سلیم انجینئر نے بتایا کہ تجارتی نمائش یعنی بزنس ایکسپو اور ادراک تحریک شوکیس یعنی تحریکی کاموں کی نمائش 14 تا 18 نومبر ہوگی، جس میں عام لوگوں کو بھی شرکت کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح 16 نومبر شام 6:30 سے ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا جائے گا، جس میں اراکین جماعت کے ساتھ ساتھ کارکنان، متفقین و ہمدردان تحریک کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ اس اجلاس میں 15,000 اراکین کے علاوہ تلنگانہ، مہاراشٹر اور کرناٹک سے تقریباً 10,000 مزید افراد کی شرکت متوقع ہے۔ اس موقع پر اجتماع گاہ سے متصل مقام پر رفاح چیمبرز آف کامرس کی جانب سے بزنس ایکسپو کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس ایکسپو میں ملک کے مختلف حصوں سے تقریباً 200 تجارتی ادارے شامل ہوں گے۔
یہ تجارتی نمائش تجار حضرات نیز تجارت میں دلچسپی رکھنے والے افراد کو ملک میں موجود تجارتی مواقعوں کو سمجھنے نیز تجارتی تعلقات کی ہمواری کا ایک زرعی موقع فراہم کرے گی۔ تشدد زدہ ریاست منی پور میں خواتین کے خلاف جرائم کی سفاکیت بڑھتی جا رہی ہے۔ 7 نومبر کو مسلح حملہ آور ضلع جریبام کے ایک گاؤں میں ایک گھر میں داخل ہوئے اور 3 بچوں کی ماں پر وحشیانہ حملہ کیا۔ 31 سالہ قبائلی خاتون کو زیادتی سے قبل وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ بعد میں حملہ آوروں نے اسے زندہ جلا دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ خاتون کے ساتھ درندے جیسا سلوک کیا گیا۔ خاتون کے شوہر کی طرف سے درج کرائی گئی FIR میں اس نے کہا کہ اندر بے دردی سے قتل کرنے سے پہلے اس کی عصمت دری کی گئی۔ تاہم آسام کے سلچر میڈیکل کالج میں کرائے گئے پوسٹ مارٹم میں یہ نہیں بتایا جا سکا کہ آیا خاتون کی عصمت دری کی گئی تھی یا نہیں۔ خاتون کا جسم 99% تک جھلس گیا، یہاں تک کہ ہڈیاں بھی راکھ ہو چکی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اتنی بھیانک ہے کہ اس کے بارے میں یہاں زیادہ کہنا ممکن نہیں۔ کوکی تنظیموں نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے وحشیانہ قرار دیا۔ انہوں نے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے قاتلوں کی نشاندہی نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا۔ گزشتہ سال مئی میں منی پور میں ذات پات پر تشدد شروع ہوا تھا۔ اس تشدد میں اب تک 200 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جریبام میں تازہ تشدد کے بعد گزشتہ ہفتے سے کشیدگی کی صورتحال ہے۔ اتر پردیش کے شہر پریاگراج میں UPPSC کے امیدواروں کا احتجاج اس وقت شدت اختیار کر گیا جب پولیس نے مظاہرہ کر رہے طلباء کو جبراً گرفتار کر لیا۔ رپورٹ کے مطابق مظاہرہ کرنے والے طلباء میں افراتفری مچ گئی جب پولیس نے سادہ لباس میں آ کر احتجاج کر رہے طلباء کو گھسیٹ کر لے جانا شروع کر دیا۔ اس دوران ایک طالبہ نے بتایا کہ پولیس نے خواتین مظاہرین کے ساتھ بھی بدسلوکی کی۔ رپورٹ کے مطابق پولیس نے کچھ طلباء کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جایا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اس سے پہلے پولیس نے 11 طلباء کو حراست میں لیا تھا جو کوچنگ سینٹر کی لائبریری کو زبردستی بند کروا رہے تھے۔ پولیس نے ان پر ماحول خراب کرنے کی دفعات کے تحت چالان کیا۔ اس کے باوجود طلباء کی بڑی تعداد مظاہرہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ طلباء کا احتجاج UPPSC کی PCS پری اور RO یا ARO کے امتحانات کو 2 دن میں کرانے کے خلاف ہے۔ طلباء کا کہنا ہے کہ یہ امتحانات ایک ہی دن اور ایک ہی شفٹ میں کیے جائیں تاکہ نارملائزیشن کے اثرات سے بچا جا سکے۔ یہ طلباء کی اہم شکایت ہے کہ 2 دنوں میں امتحانات ہونے سے نارملائزیشن کے ذریعے ان کے سکور میں کمی آ سکتی ہے۔ نارملائزیشن سسٹم اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی امتحان میں سوالات کی سطح مختلف ہو۔ اس سسٹم کے ذریعے ہر پیپر کی پیچیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے امیدواروں کے نمبر متعین کیے جاتے ہیں۔ طلباء پر پولیس ایکشن کے بعد اپوزیشن کی جانب سے سخت رد عمل آیا ہے۔ کانگریس نے اپنے ٹویٹر پر لکھا، UP کے پریاگراج میں BJP حکومت طلباء کے احتجاج کو کچلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پولیس کے ذریعے طلباء کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ انتہائی شرمناک ہے۔ طلباء کا مطالبہ جائز ہے اور انہیں سنا جانا چاہیے۔ راؤز ایونیو کورٹ نے دلی وقف بورڈ سے منسلک منی لانڈرنگ کیس میں عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی امانت اللہ خان کو بڑی راحت فراہم کی ہے۔ عدالت نے ان کی رہائی کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف کارروائی کے لیے مناسب منظوری حاصل نہیں کی گئی تھی۔ اس فیصلے کے بعد امانت اللہ خان کے جیل سے باہر آنے کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ راؤز ایونیو کورٹ نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے دائر کی گئی سپلیمنٹری چارج شیٹ کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ ED نے امانت اللہ خان کے خلاف اضافی چارج شیٹ داخل کی تھی۔ عدالت نے یہ بھی تبصرہ کیا ہے کہ کیس میں خان کے خلاف کافی ثبوت موجود ہیں، تاہم مناسب منظوری کے بعد ہی عدالت اس معاملے پر غور کر سکتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ امانت اللہ خان پر دلی وقف بورڈ میں بھرتیوں کے ذریعے رقم حاصل کرنے اور اپنے قریبی افراد کے نام پر جائیداد خریدنے کے الزامات ہیں۔ ان پر 2018 سے 2022 تک دلی وقف بورڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے وقف املاک کو لیز پر دے کر مالی فائدہ حاصل کرنے کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے۔ اس کیس میں ED نے مریم صدیقی کو بھی شریک ملزم بنایا تھا، مگر عدالت نے اس بات کا ذکر کیا کہ ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ عدالتی حکم کے بعد امانت اللہ خان کو فوری طور پر راحت مل گئی ہے اور ان کی رہائی کا عمل بھی ممکن ہو گیا ہے۔ دنیا کے امیر ترین کاروباری اور ٹیسلا کے سربراہ ایلان مسک ان دنوں کافی سرخیوں میں ہیں۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی بننے والی ٹیم میں اپنی خاص جگہ بنا لی ہے، حالانکہ دوسری طرف مسک پر کئی الزامات بھی لگ رہے ہیں۔ نئے معاملے میں ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جانبداری کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ ایک طرف جہاں برطانوی روزنامہ دی گارجین نے ایکس کو زہریلا بتاتے ہوئے اس کا استعمال بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وہیں دوسری طرف لگژری کمپنی لوئی وٹان کے سربراہ
برنارڈ آرنولڈ ایلان مسک کی سوشل میڈیا کمپنی کے خلاف قانونی قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ فرانسیسی اخباروں کے ایک گروپ کا بھی الزام ہے کہ ایکس کو ان کا مواد استعمال کرنے کے بدلے انہیں ادائیگی نہیں کر رہا ہے۔ دی گارجین کے ایکس پر 20 ملین سے زیادہ فالوورز ہیں۔ اب اس کے ایکس ہینڈل کو آرکائیو کر دیا گیا ہے، حالانکہ اس کے صحافی خبریں حاصل کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتے رہیں گے۔ 200 سال پرانے معروف میڈیا ادارہ دی گارجین کافی عرصے سے ایکس سے باہر نکلنے کی سوچ رہا تھا۔ امریکی انتخاب میں جس طرح سے اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال ہوا، اس کو دیکھتے ہوئے میڈیا کمپنی نے اپنے فیصلے پر مہر لگا دی۔ برٹش اخبار دی گارجین کی بنیاد 1821 میں پڑی تھی اور تب اس کا نام مانچسٹر گارجین تھا۔ سال 1959 میں اس کا نام بدلا گیا اور یہ لندن آ گیا۔ گارجین نے ایک نوٹ میں ایکس کے باس ایلان مسک کو پلیٹ فارم کا زہر پھیلانے میں استعمال کا قصوروار قرار دیا۔ قابل ذکر ہے کہ مسک نے ٹرمپ کی انتخابی مہم میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب وہ ٹرمپ کی خاص ٹیم کا حصہ بھی بننے والے ہیں۔ گارجین نے 13 نومبر کو لکھے ایک مضمون میں کہا تھا کہ ایکس پر نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہے۔ بہتر ہوگا کہ ہم اپنی خبروں کی تشہیر کہیں اور کریں۔ برطانوی اخبار کا کہنا ہے کہ مسک نے ایکس کا استعمال سیاسی ایجنڈا سیٹ کرنے کے لیے کیا۔ کانگریس صدر ملیکارجن کھڑگے نے مہاراشٹر اسمبلی انتخاب کے پیش نظر انتخابی مہم کے دوران لاتور میں ایک جلسہ عام کو خطاب کیا۔ خطاب کے دوران انہوں نے بی جے پی پر جم کر تنقید کی۔ انہوں نے بی جے پی اور آر ایس ایس کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے کہا کہ ملک کی آزادی میں بی جے پی اور آر ایس ایس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے بی جے پی لیڈران کے متنازعہ نعرے ہٹیں گے تو بٹیں گے تو کٹیں گے اور ایک ہیں تو سیف ہیں پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے اس نعرے کو تقسیم کرنے والا قرار دیا ہے۔ ملیکارجن کھڑگے نے اپنے خطاب کے دوران بی جے پی کو چوروں کی حکومت قرار دیا اور کہا کہ بی جے پی اتحاد یعنی مہایوتی کی ہار یقینی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ذات پر مبنی مردم شماری جس کا وعدہ کانگریس نے اپنے انتخابی منشور میں کیا ہے، اس کا واحد مقصد اتحاد کو فروغ دینا اور تمام طبقات میں فوائد کی منصفانہ تقسیم کرنا ہے۔ ذات پر مبنی مردم شماری لوگوں کو بانٹنے کے لیے نہیں ہے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کھڑگے نے مہاراشٹر میں کسانوں کی خودکشی سے لے کر دولت کے استحکام جیسے ایشوز کو اٹھائے اور مہایوتی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر میں روزانہ اوسطاً 7 کسان خودکشی کرتے ہیں۔ ہندوستان کی 62% دولت 5% آبادی کی زمینوں میں مرکوز ہے۔ 50% غریبوں کے پاس صرف 3% دولت ہے۔ یہ مودی، دیویندر فڈنویس، ایکناتھ شنڈے اور اجیت پوار کی حکومت ہے۔ کانگریس صدر نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ مودی کو اپنی کارکردگی اور نظریے کے بارے میں بتانا چاہیے اور جھوٹ پھیلانے سے بچنا چاہیے۔ انہوں نے آگے کہا کہ مودی نے عام لوگوں کے بینک کھاتوں میں 15 لاکھ روپے جمع کرنے اور ہر سال 2 کروڑ نوکریاں پیدا کرنے کے بارے میں جھوٹ بولا۔ کانگریس صدر نے تعلیم کے حق ایکٹ، منریگا اور خوراک کے حق ایکٹ کو کانگریس حکومت کی کامیابیوں کے طور پر شمار کراتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے صرف جھوٹے وعدے کیے، جبکہ کانگریس حکومت نے کارخانے لگانے کا کام بھی کیا تھا۔ انتخابی ریلی میں ملیکارجن کھڑگے نے آئین کی لال کتاب ہاتھ میں لے کر سماج کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے تعاون کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ صرف امبیڈکر کا آئین ہی سماج کے تمام طبقات کو تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ مودی کہتے ہیں کہ کانگریس آئین کی خالی کتاب دکھا رہی ہے۔ کیا یہ خالی ہے؟ کھڑگے نے مزید کہا کہ مودی کہتے ہیں کہ آئین کی کتاب کا لال رنگ نکسلزم کی علامت ہے۔ مودی نے وہی لال کتاب سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کو دی تھی۔ کیا ہمیں انہیں شہری نکسلائٹ کہنا چاہیے؟ کرناٹک میں ایک بار پھر آپریشن لوٹس کی گہما گہمی سنائی دینے لگی ہے۔ وزیر اعلیٰ سدرامیا نے بی جے پی پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس کے 50 اراکین اسمبلی کو 50-50 کروڑ روپے کا آفر دے کر خریدنے کی کوشش ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج تک بی جے پی کبھی بھی اپنی طاقت پر ریاست میں برسر اقتدار نہیں آئی، بلکہ اس کے لیے آپریشن لوٹس کا استعمال کیا۔ وزیر اعلیٰ سدرامیا نے اپنے بیان میں کہا کہ اس بار بی جے پی نے کانگریس کے 50 اراکین اسمبلی کو 50-50 کروڑ روپے کی پیشکش کی۔ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کیا یدیورپا، بومئی آر اشوک نے یہ پیسہ چھاپا؟ یہ وہ پیسہ ہے جس نے ریاست کو لوٹا ہے۔ سدرامیا نے بی جے پی پر تلخ حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ای ڈی، سی بی آئی، انکم ٹیکس محکمہ اور گورنر کا غلط استعمال کر بی جے پی ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے۔ پہلے کیجریوال کو ہدف بنایا گیا اور اب مجھے اور میری بیوی کو ہدف بنایا جا رہا ہے۔ سدرامیا نے یہ بیان ٹی نرسی پور اسمبلی حلقے میں ترقیاتی پروجیکٹس کے افتتاح کے دوران دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں کل یا پرسوں کا وزیر اعلیٰ نہیں ہوں، بلکہ 40 سالوں سے اس عہدے پر فائز ہوں۔ میرے خلاف جھوٹے معاملے درج کیے جا رہے ہیں۔ کیا ریاست کے عوام بیوقوف ہے؟
عوام کا آشیرواد میرے ساتھ ہے اور میں بی جے پی و مرکزی حکومت کی سازشوں کے آگے نہیں جھکنے والا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی نے کانگریس اراکین اسمبلی کو پیسوں کا لالچ دیا تھا، لیکن ہمارے لیڈران نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لبنان کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 78 افراد جاں بحق اور 122 زخمی ہوئے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لبنان کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 78 افراد جاں بحق اور 122 زخمی ہوئے ہیں۔ لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ حملوں کے آغاز سے کل تقریباً 3365 افراد ہلاک اور 14344 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی اور وسطی لبنان میں نئے حملے شروع کر دیے ہیں۔ اس میں بیروت کے جنوبی مضافات میں واقع اہداف پر حملے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی دفاعی افواج نے بدھ کی صبح کہا کہ انہوں نے دارالحکومت کے مضافات میں حزب اللہ کے فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی تنصیبات پر حملہ کیا۔ جنوبی بیروت کے مخصوص علاقوں میں رہنے والے لبنانی شہریوں کے لیے انخلا کی نئی وارننگ بھی جاری کی گئی ہے۔ بدھ کی سپہر IDF نے کہا کہ لبنان سے اسرائیل پر تقریباً 20 میزائل داغے گئے، ان میں سے اکثر کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ اسلامک ریلیف کے مطابق لبنان پر اسرائیلی بمباری نے خاص طور پر معمر افراد کو کمزور بنا دیا ہے اور سردیوں کے قریب آتے ہی ضروری ادویات، خوراک اور ایندھن کی کمی ہو گئی ہے۔ اسرائیلی حملوں کے چلتے ادویات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے کئی بزرگ نہ چاہتے ہوئے قرض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کچھ بزرگوں کو وقت پر کھانا بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ یہی نہیں، بیمار لوگ ڈاکٹر سے رابطہ نہیں کر پا رہے کیونکہ کلینک اور اسپتال بند پڑے ہیں۔ اسلامک ریلیف نے کہا کہ لبنان کی 11% آبادی کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے اور تقریباً 1 لاکھ بزرگ ان 1.4 ملین لوگوں میں شامل ہیں جو اسرائیلی حملوں کے بعد بے گھر ہوئے ہیں۔ حزب اللہ فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 6 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ IDF نے بدھ کو یہ اعلان کیا۔ یہ جھڑپ اس وقت ہوئی جب فوجی سرحد سے دیہات کی دوسری لائن میں چلے گئے۔ IDF نے کہا کہ اس نے جنوبی لبنان میں اپنی زمینی کارروائی کو مزید وسعت دی ہے۔ یہ ستمبر کے آخر میں شروع ہونے والے آپریشن میں ایک دن میں ہونے والے سب سے بڑے نقصانات میں سے ایک ہے۔ تلسی گبارڈ امریکن نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر مقرر۔ ٹرمپ نے اپنی کابینہ میں معروف شخصیات ایلون مسک اور ویوک رامسوامی کو کیا شامل۔ امریکی صدارت انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کامیابی حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے کئی غیر معمولی فیصلے کیے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنی کابینہ میں معروف شخصیات جیسے ایلون مسک اور ویوک رامسوامی کو شامل کیا ہے۔ حالیہ تقرریوں میں انہوں نے ہندو نژاد MP تلسی گبارڈ کو امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر کے طور پر مقرر کیا ہے۔ انہوں نے تلسی گبارڈ کو ایک قابل فخر ریپبلکن قرار دیتے ہوئے کہا کہ تلسی کو دونوں پارٹیوں سے حمایت حاصل ہے اور انہوں نے توقع ظاہر کی کہ تلسی امریکہ کے لیے فخر کا باعث بنیں گی۔ تلسی گبارڈ نے تقریباً 20 سال US آرمی نیشنل گارڈ میں خدمات انجام دی اور عراق و کویت میں بھی اپنے فرائض سر انجام دیے۔ اگرچہ ان کے پاس انٹیلیجنس شعبے کا تجربہ نہیں ہے، مگر انہوں نے ہوم لینڈ سیکیورٹی کمیٹی میں کام کیا ہے۔ تلسی 2013 سے 2021 تک ہوائی پارلیمنٹ کی رکن بھی رہی ہیں۔ ان کا بھارت سے کوئی رسمی تعلق نہیں، مگر ان کی والدہ نے ہندو مذہب اختیار کیا اور اس بنیاد پر تلسی کا نام بھی ہندو روایت کے مطابق رکھا گیا ہے۔ تلسی نے امریکی پارلیمنٹ میں بھگوت گیتا پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا، جس سے ان کی ہندو مذہب سے عقیدت کا اظہار ہوتا ہے۔ 2020 میں تلسی گبارڈ نے ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار بننے کی کوشش کی، تاہم انہیں خاطر خواہ حمایت نہ مل سکی اور انہوں نے اپنی امیدواری واپس لے لی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس کے درمیان ایک اہم مباحثے کے وقت تلسی گبارڈ نے ٹرمپ کی تیاری میں معاونت کی تھی۔ 2020 کے ڈیموکریٹک پارٹی کی دوڑ میں تلسی گبارڈ اور کملا ہیرس کے درمیان بھی کچھ اختلافات سامنے آئے تھے، جس سے پارٹی میں ان کا نمایاں کردار محسوس کیا گیا۔ انتخابی نتائج کے بعد تلسی گبارڈ کو ایک اہم عہدہ دینے کی خبریں گردش کر رہی تھیں اور بالآخر ٹرمپ نے انہیں امریکی انٹیلیجنس ڈائریکٹر کے طور پر مقرر کر دیا۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔